الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس میں وراثت کی تقسیم کی اہمیت اور میت کے ترکے سے متعلق ہونے والے 4 حقوق کا ذکر ہوا، تو آج کے درس میں وراثت کے متعلق پائی جانے والی ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں اور ان کا سدباب، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا کہ ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ جس قدر اموات شہروں میں دیہاتوں میں کثرت سے ہو رہی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دارالفتاؤں میں، شہروں کے اندر، مدارس میں، دارالفتاؤں کے اندر وراثت کے متعلق پوچھے جانے والے مسائل کا ڈھیر لگا ہوتا، لیکن اموات ہو رہی ہیں اور ان فوت ہونے والوں کی وراثت کے متعلق مسائل پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دارالفتاؤں کے اندر علماء مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، کسی بھی شخص کی وفات کے بعد ایک تحریر بنانی ہے، اس کے اندر اس وفات پانے والے شخص کا نام اور پیچھے چھوڑی ہوئی اس کی جائیداد کی تفصیل اور اس کے جتنی بھی شرعی ورثاء ہیں ان کے نام، ان کی تفصیل لکھ کر سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی اپنے قریبی دارالفتاء سے یا کسی قریبی مفتی سے اس کے متعلق معلومات لیں کہ ہماری شریعت اس فوت ہونے والے شخص کے کس رشتہ دار کو کیا حصہ دیتی ہے، اس کے متعلق معلومات لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو اس کے حصہ وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ باپ اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ بھائی ساری جائیداد پہ قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ ایک ہندوانہ ذہنیت ہے کہ ہندوؤں کے اندر کسی بھی شخص کی جائیداد اور وراثت اس کے لڑکوں کو دے دی جاتی ہے، عورتوں کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات بھائی بہن اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھی جو تمہارا حصہ تھا وہ والد صاحب نے تمہیں جہیز میں دے دی ہے، تمہارا جو حصہ بنتا تھا، اب جو جتنی بھی جائیداد باقی ہے وہ صرف ہماری ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حالانکہ یہ بات ہی بالکل سرے سے غلط ہے، یہ جواب ہی غلط ہے، کیونکہ والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ دے کر جاتے ہیں وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے والدین کی طرف سے اولاد کے لیے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو جہاں والدین نے بیٹی کو جہیز میں سامان وغیرہ لے کر دیے ہے، تو وہاں انہی والدین نے اپنے بیٹے کی شادی میں بھی تو اتنا خرچہ کیا ہے، تو پھر بیٹوں کو بھی جائیداد سے محروم کر دیا جائے کہ باپ نے تمہاری شادی میں اتنا سارا خرچہ کر دیا ہے، تمہارا مکان بنوانے میں اتنا کچھ لگ گیا ہے، لہذا پھر تمہارا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کو کوئی حصہ نہ دیا جائے پھر بیٹوں کا بھی کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ تو اس وجہ سے پھر بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے بھی گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہنوں سے یہ کہہ دیتے ہیں، اگر بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ کریں تو پھر بہنوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، تمہیں بھائی چاہیے یا باپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے۔ یعنی اگر تم اپنے باپ کی، اپنے والد کی جائیداد میں سے ہم سے حصہ مانگتی ہو تو پھر ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں، ہمارے تمہارا کسی قسم کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خوشی غمی میں ایک دوسرے کے پاس نہیں آئیں گے، پھر حصہ لے جاؤ۔ اور اگر بھائی چاہیے تو پھر ساری جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنا چھوڑ دو، یہ ہمارا حق ہوگا، ہم اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت
زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس ایک بالشت کی مقدار 7 زمینوں سے اکھیڑ کر اس ناجائز غصب کرنے والے، ناجائز لوگوں کا حق تلفی کرنے والے کے گردن کے اندر ہار بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر بندے کے اللہ کے پاس 3 رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور دوسرا رجسٹر وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور تیسرا رجسٹر کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دلوائیں گے۔ پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ پہلا رجسٹر جس کے متعلق اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس میں وہ حق تلفیاں ہوں گی جو اللہ کے حقوق کے اندر بندوں نے کی ہیں، نماز میں کوتاہی کی، روزے میں کوتاہی کی، حج زکوٰۃ میں کوتاہی کی، حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اس رجسٹر کے اندر درج ہوں گی۔ اس کے متعلق اللہ پاک اگر اپنے فضل سے معاف کرنا چاہیں تو معاف فرما دیں گے، اگر اللہ پاک سزا دینا چاہیں تو اللہ پاک قادر ہیں۔ اور دوسرا رجسٹر جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے، وہ رجسٹر ہوگا جس میں کفر و شرک لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے اللہ کے یہاں اگر چاہیں گے تو بخشش ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں۔ اور تیسرا رجسٹر جس کے متعلق ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں جو کچھ درج ہوگا وہ اللہ پاک اس کا پورا بدلہ دلوائیں گے، وہ رجسٹر ہوگا جس میں وہ حق تلفیاں لکھی ہوئی ہوں گی کہ جو بندوں کی حقوق سے متعلق ہیں، کہ ایک بندے نے دوسرے کے جو حق تلفی کی ہے اس میں وہ درج ہوگا، اور وہ اللہ پاک اس کا بدلہ اس بندے سے حق تلفی کرنے والے سے ضرور دلوائیں گے، پورا بدلہ اللہ پاک دلوائیں گے۔ تو وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ باپ جو اپنی بیٹوں کے نام جائیداد کر کے بیٹیوں کو ان کے حق کے وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے ان احادیث مبارکہ میں بہت بڑا نصیحت کا سامان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے اندر جو وراثت کی تقسیم کے متعلق جو کوتاہیاں ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہر وارث کو اس کا پورا حق دلوائیں جو اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے ہیں، تاکہ یہ دنیا تو جب تک ہے گزر جائے گی، آخرت میں ہمیں اس کا جو ہے اس کی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے، آخرت کی سزا سے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا کو بنانے کے چکروں میں آخرت کے ہمیشہ کے لیے عذاب کو اپنے لیے نہ خریدیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔